السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ آغاز گفتگو اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہمارے لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے، اس نورانی مجلس میں زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی، ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے اپنی موجودگی کے احساس دلاتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ جیسا کہ تحفظ حقوق تشیع آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے، جب بھی کسی بھی شخص کے حق کی بات ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس کے حق کے لیے قیام کون کرے گا، کون کھڑا ہوگا اس کے ساتھ، کیوں کھڑا ہوگا؟ جبکہ اللہ کی لاریب و بعیب کتاب نے انسان کو بالکل واضح اور روشن راستہ دیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم، اس وقت تک جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کا خود ارادہ نہ کرے۔ آج جتنی بھی مشکلات ہیں، اگر ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ان میں سے کہیں نہ کہیں ہم سب من حیث قوم، من حیث فرد، کہیں نہ کہیں ہم سب ذمہ دار ہیں ان تمام مشکلات کے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کیا ہے، جبکہ اللہ نے کہا تھا اپنے آپ کو حالات کے سپرد نہیں کرنا، بلکہ حالات کو اس نہج پر لے کے آنا کہ دنیا کا ہر یزید تمہارے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے۔ اور پھر جب ہم بڑے فخر سے سینے پہ ہاتھ مار کہتے ہیں ہم اس ملک کے اندر 5 کروڑ ہیں، جب ہم 5 کروڑ ہیں تو پھر ہمارا وجود کیوں نظر نہیں آتا؟ کسی بھی جگہ پر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے اپنے اظہار وجود کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے یاد ہے جب 2013 کا واقعہ ہوا، پہلی رہائی اسیران کے حوالے سے پہلی تحریک ہوئی، راولپنڈی کے اندر کم از کم 10 سے 15 ہزار کا مجمع تھا، اور ہم نے اس وقت متفقن علیہ ایک شیعہ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا کہ اس تحریک کو ہم آخری اسیر کی رہائی تک جاری رکھیں گے۔ لیکن 3 مہینوں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ ہم نے وہ جو 15 سے 20 ہزار کے اجتماع سے پروگرام شروع کیا تھا، آخر میں وہ 30 سے 40 افراد تک محدود ہو گیا، اور جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ آج بھی وہ اسیر ہمارے وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ آج بھی تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ اسی طرح عزاداری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو جس ملک کے اندر اس ملک کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی کو ایک احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں اپنے مکتب کے اپنے شناخت کے ساتھ آپ کو اپنی عبادات و مراسم کرنے کی کیسے کوئی اجازت دے گا؟ جبکہ ہم نے لاپرواہی کی انتہا کی ہے، اس حد تک کہ ہم صرف رسومات کی ادائیگی کے
در پہ رہے ہیں، اور ہمارے مخالفین جو کل اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کو بنانے والوں کے مقابلے میں کھڑے تھے، انہوں نے اس ملک کی نظریاتی جگہوں پر اپنے اپنے بندے بٹھا دیے۔ ایک بندہ 40 سال 22ویں اسکیل میں ریٹائر ہو کے آتا ہے، دوسرے دن ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھتا ہے، بیٹھ کہتے ہیں میرے اور طالبان کے نظریات ایک ہیں۔ اور یہ بندہ جو 40 سال ایک اتنی اساسی سیٹ پر بیٹھ کر یہ جب اعلان کر رہا ہے کہ میرے اور طالبان کے نظریات ایک ہیں، تو پھر سوچیں اس نے اس اہم ترین جگہوں پر کتنے طالبان بٹھائے ہوں گے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن حقائق کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے یک طرفہ کبھی بھی آپ کو اس زمانے میں آپ کی تھیلی پہ کوئی بھی لا کر حقوق نہیں رکھے گا، جب تک ایک آپ کنسنسس کے ساتھ ایک فکری طور پہ آپ تیار نہیں ہوں گے اپنے حقوق لینے کے لیے۔ مسائل ہیں، مایوس نہ ہم کل تھے، نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ کبھی ہوں گے، اس لیے کہ مایوس وہ ہوں جن کا کوئی امام نہ ہو۔ ہمارے پاس عقیدہ مہدویت واحد ایسی طاقت ہے جو ابھی ہمیں کبھی بھی کسی دور میں بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ حالات بدلیں گے، یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے، یہ ہمیں یقین ہے۔ ہمارے پیشواؤں نے ہمیں کوئی ایسا موقع نہیں جس کے لیے رہنمائی نہ کی ہو۔ مثلا اگر سارے زمانے کے یزید آپ کے خلاف ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے۔ اگر ان کے ساتھ آپ ہاتھ ملائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کربلا میں آپ نے قدم ہی نہیں رکھا۔ لیکن اگر آپ کربلا میں قدم رکھیں گے اور والی کربلا سے آپ جا کر پوچھیں گے تو امام آپ کو ایک ہی جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَلْجًا وَلَا مَعْوَى لَمَا بَعَيَتُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَہ۔ اگر اس روئے زمین پر کوئی ایک بھی جاہ پناہ نہ ملے پھر بھی حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو جب امام نے کہہ دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا تو امام کا ماننے والا یزیدیوں کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں، یہاں تک بات نہیں ہے۔ حالات آئے، مشکل آئی، ہم زندگی کے دورہ پہ آ کر کھڑے ہو گئے، کیا کریں؟ حالات ایسے بن گئے، آگے جاتے ہیں دانت ٹوٹتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں کمر ٹوٹتی ہے، کیا کریں؟ ایسے حالات میں کوئی رہنمائی کی؟ ہاں، ہم واحد قوم ہیں جس کے امام نے، والی کربلا نے اس موقع پر بھی ہماری رہنمائی کی۔ ان ندائی ابن دائی قد رکضنی بین الاسنتین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ نہیں، اتنا بڑا مجمع ہو، عزاداری حقوق تشیع کے حوالے سے اتنی کمزور آواز، اس طرح آواز نکلے۔ جب عزت کا راستے کا انتخاب کرنا ہے تو پھر یہ عزت سب سے پہلے اپنے سینوں میں اکٹھی کیجئے اور اس کو اپنی زبانوں سے اظہار کرتے ہوئے ایسا محسوس ہو اس حال سے کہ امام الشہداء تک آپ کی آواز پہنچے۔ مولا جس طرح کل آپ نے اپنے زمانے کے یزیدوں کے سامنے ذلت کے راستے کا انتخاب نہیں کیا تھا، یہ آج تجدید عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم بھی سر کٹا لیں گے لیکن کبھی کسی یزید کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ہم بھی سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن ذلت کے راستے کا انتخاب نہیں کریں گے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہیہات من الذلہ، مردہ
راستہ بالکل بڑا صاف ہے، بڑا واضح ہے، رہنمائی ہر مقام پر موجود ہے ہمارے لیے۔ ہم نے کبھی ذلت کے راستے کا انتخاب نہیں کیا، ہم ہمیشہ عزت کے راستے کا انتخاب کل بھی کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ اور اس عزت کے راستے کے انتخاب کے لیے آخری جملہ، اور اسی پہ اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں گفتگو کا۔ ہم 1400 سال سے اپنی مرضی سے نہیں، خود حکم امام کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ اس جملے کو ذرا سمجھیے گا میرے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں، خود حکم امام کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ حالت جنگ میں کیسے ہیں؟ ہر عاشور کے دن آپ سے تجدید عہد لیا جاتا ہے۔ اگر کربلا آ سکتے ہو تو وہاں آ کر عہد کرو، اگر نہیں آ سکتے تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہو وہیں سے رخ کربلا کی طرف کرو، اور کر کے اپنے امام کو یقین دلاؤ، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ اے امام حسین علیہ السلام، ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے، ہمارا آپ سے یہ عہد ہے، ہماری ہر اس شخص سے صلح ہے جس کی آپ سے صلح ہے، ہماری ہر اس شخص سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ کب تک؟ ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال، 1 ملک نہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ تو جب ہمیں خود معصوم نے حالت جنگ میں رکھا ہے، تو جو قوم حالت جنگ میں ہوتی ہے وہ کبھی جذبات میں فیصلے نہیں کرتی، وہ کبھی جذباتی نعروں سے اپنے حقوق کے طلب نہیں کرتی، بلکہ اس کے لیے اسے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے قوم کے متفکرین کو آپس میں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے، آپس میں بیٹھ کے متفقن علیہ لاء العمل تیار کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے لیے سب قوم کی اکائیاں اکٹھی ہو کر آپس میں مل کے جدوجہد کا عہد کرتی ہیں۔ جب جدوجہد کا عہد کر لیتی ہیں، ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، ایک دوسرے کی فکر کے ساتھ فکر ملا کر، ایک دوسرے کی سوچ کے ساتھ سوچ ملا کر، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پھر جب آگے بڑھیں گے، پھر آپ جس طرف سے گزرتے جائیں گے، یہ اللہ کا اور امام کا آپ سے وعدہ ہے، یزیدیت آپ کے پاؤں کے نیچے رونتی ہوئی چلی جائے گی اور حسینیت کا پرچم سر بلند ہوتا رہے گا۔ اگر آج کے اس پروگرام میں یہ تجدید عہد آپ کر رہے ہیں اپنے امام کے ساتھ کہ مولا ہم نے کوئی فیصلہ جذباتی نہیں کرنا، بلکہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں ان حقوق کے لیے، خواہ وہ نصاب کا معاملہ ہو یا وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہو، خواہ وہ ہمارے مکتبی حقوق ہو، خواہ ہمارے خلاف کسی بھی حوالے سے کوئی قانون سازی کا معاملہ ہو، ہم اپنی قوم کے متفکرین کو، فقط یہ کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں، ہم سب مل کے انشاءاللہ اکٹھا کریں گے، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ایک مشترکہ لائے عمل بنائیں گے، پارٹیوں کے تشخصات کو پیچھے رکھیں گے، مکتب کو آگے رکھیں گے، اور آگے رکھ کر انشاءاللہ جو فیصلہ ہمارے مکتب کی بقا کے لیے بہتر ہوگا، ہم مشترکہ فیصلہ کر کے پھر اپنے امام کے ساتھ تجدید عہد کر کے انشاءاللہ کہ مولا ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کے مکتب کے لیے قیام کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ سب میری بات سے اتفاق کرتے ہو، آخری بندے تک اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے، اپنے امام کی طرف متوجہ ہوئیے اور اپنی پوری طاقت کو یکجا کر کے امام کو یقین دلائیے کہ جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ انشاءاللہ عمل پیرا کریں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وآخر دعوانا الحمد۔ آگے بڑھو حسینیو ہمت سے۔